الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تعالی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما دائیں طرف جو حضرات کھڑے ہیں برائے مہربانی یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے میرے بھائی، جگہ ہے، ابھی بیٹھ جائیے۔ راستے میں جو حضرات کھڑے ہیں برائے مہربانی آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو رہی ہے، محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان میں سے کیا ہے۔ چلیے بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بتائیے۔ قرآن و حدیث سننے، ماشاءاللہ دائیں طرف سے آواز ہے۔ قرآن سننے آئے ہیں، حدیث سننے آئے ہیں۔ یہ قرآن جو ٹیبل کے اوپر ہے اسٹیج میں، یہ دیکھنے میں ایک سادی سی کتاب ہے۔ تھوڑا میری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں سلو بول رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کی بات بیٹھے۔ یہ ایک سادی کتاب ہے۔ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا کہ میں آپ لوگوں کا یہ مسجد کا جلسہ ہے شاید، تو مسجد کے سلسلے میں کچھ بولوں، لیکن یہیں بیٹھ کے میں نے اپنا موڈ چینج کیا اور میں سوچا کہ کچھ اس انداز کی باتیں ہو جائیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو پڑھا اور دل کی گہرائی سے مطالعہ کیا تو قسم خدا کی اس قرآن نے ان کے دل کے اندر، زندگی کے اندر چینجنگ پیدا کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر کا نام سنا ہے نا؟ ادھر سے آواز آتی ہے۔ حضرت عمر کا نام سنا ہے نا؟ یہ امیر المومنین تھے،
کو بڑھائیے گا آواز تھوڑا. امیر المومنین تھے یہ. جب مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عمر تو یہ ہیرو مانے جاتے تھے, ہیرو. اور سنیے, حضرت عمر کے سامنے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے نظروں سے نظریں ملا کے بات کر لے, اتنا دبدبا تھا ان کا. لیکن جب دل کی گہرائی سے قرآن کو انہوں نے سنا تو یہ پھر ہیرو سے زیرو بن گئے. ایک چیز بتائیے, اسی قرآن کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اس قرآن کی وجہ سے, اس کتاب کی وجہ سے جو آپ کے سامنے ہے ٹیبل کے اوپر, اس کی وجہ سے اللہ کچھ قوموں کو عروج اور بلندی حاصل کرا دیتا ہے اللہ. اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ قومیں نیچے گر جاتی ہیں, وہ زوال کی طرف چلی جاتی ہے. کیوں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی بات کو جو مانے گا, اس پر جو عمل کرے گا, اللہ اس کو ترقی دے گا, بلندیاں عطا کرے گا اللہ اس کو. اور جو اس قرآن کو نہیں مانے گا, جو اس قرآن کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا, تو اللہ اس کو دھیرے 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 ایسے گرائے گا کہ پھر ان کا کوئی مددگار نہیں. غور سے سنیے گا, مکے میں کتنی برائیاں تھی معلوم ہے؟ کھاتے تھے کھانا تو کھانے کی جگہ میں وہ شراب رکھتے تھے, شراب پانی کی جگہ میں, پینے کی جگہ میں وہ شراب رکھ لیتے تھے پانی کی جگہ میں. کوئی ایسی برائی نہیں تھی مکے میں جو نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت. اسی لیے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے, جاہلی دور. لیکن جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا تو ایسے بدل گئے کہ میرے بھائیوں کہنے کی بات نہیں. ہم روزانہ قرآن سنتے ہیں, ڈیلی قرآن سنتے ہیں, مسجد میں, جمعے کے خطبے میں, جلسوں میں, لیکن ہمارے اندر چینجنگ آتی نہیں ہے, چینجنگ نہیں آتی ہے. واللہ میں بتا رہا ہوں, رات کا تقریباً 2:45 بجنے جا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے علم کے لیے اور سیکھ کر کے جائیے. مجھے علم نہیں تھا کہ کسی لیڈیز کو جلسے میں لایا گیا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا. یہاں پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا. میرے بھائیوں ایک چیز سن لیجئے, جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین کی باتیں کر رہی ہیں, اس میں غلطی کیا ہے؟ کہاں ہے اس میں دین کی؟ تو یہ باتیں کر رہی ہیں. خدا کی قسم یہ شکر منائیے کہ اللہ نے زمین کو دھسا نہیں دیا, اور چیتوریا والے یہاں دھس کر کے مر کیوں نہیں گئے. یہ شکر منائیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا. یہ کھلے عام اسٹیجوں میں, وہ بھی اہل حدیث کی اسٹیجوں میں, میرے بھائیوں یہ کھلے عام, یہ میری بے عزتی نہیں بلکہ آپ نے قرآن کی بے عزتی کی, قرآن کی بے حرمتی کی, آپ نے حدیث کی بے حرمتی کی, آپ نے اللہ کے گھر کا نام لے کر کے جلسہ کرا کر کے آپ نے قرآن و حدیث کے اوپر بلڈوزر چلایا ہے, اسلام کے اوپر آپ نے بلڈوزر چلایا ہے. میرے بھائیوں کہنے کا حق ہے مجھے, یہ میں آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اسلام کی باتیں ہیں, یہ حق ہے. اللہ مجھ سے سوال کرے گا, اے مولوی تو اسٹیج پر بیٹھا تھا, شریعت کے خلاف تیرے سامنے ہو رہی تھی, یہ کام ہو رہا تھا, تم نے کچھ جواب نہیں دیا تھا. میرے بھائیوں مجھے بلائیں یا نہ بلائیں اس پر مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. کچھ علماء ہیں جو یہ دلیل دیں گے آپ کو. سنیے کہ 3 شخص نبی کریم کے پاس آئے تھے, 3 صحابی. یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام آئے تھے, اور انہوں نے آ کر ماں عائشہ سے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول کے عمل کے بارے میں بتائیے. تو میں آ رہا ہوں اصل پوائنٹ پر, عمل کے بارے میں بتائیے. تو
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اتنا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں مختصر تھوڑا گاڑی سپیڈ چلا رہا ہوں. یہ بتا دی ماں عائشہ، اور بتانے کے بعد وہ صحابہ کرام سوچنے لگے تینوں، اللہ اکبر، کہاں نبی اور کہاں ہم لوگ؟ نبی کہاں اور ہم لوگ کہاں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی اتنی عبادت. ہم تو نبی کے سامنے کچھ نہیں ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں نبی کے سامنے. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا زندگی بھر میں روزہ رکھوں گا. اچھا، دوسرے نے کہا کہ رات میں سوؤں گا نہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا. تیسرے نے کہا دن تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، چلو میں دن کو روزہ بھی رکھوں گا، رات کو نماز بھی پڑھوں گا میں، اور بیوی بال بچوں کے جھمیلے سے میں دور رہوں گا. بیوی بال بچوں کے جھمیلے سے کیوں؟ اس لیے کہ میں شادی اگر کروں گا تو بچے پیدا ہوں گے، اور جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کے لیے کہیں سے روزی روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا، تو چلو میں شادی نہیں کروں گا. سوچ اچھی ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، یہ آخری سوچ غلط ہے. لیکن سنیے، یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے ماں عائشہ کے پاس آ کر کے صحابہ کرام دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. کیا آپ کے یہاں علماء نہیں ہیں؟ یہ دلیل دیں گے کچھ لوگ کہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لیڈیز تھی اور صحابہ کرام آ کر کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. میں نے یہی بیٹھ کے موڈ بنایا، موبائل میں دیکھ لیا، سرچ کر لیا نیٹ پہ کہ حدیث نمبر کتنا ہے، کیا ہے، تاکہ میں آپ کے سامنے بول پاؤں. سنیے، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، مائیں، اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے. اور جب ان سے کوئی دین کی باتیں سیکھتے ہیں تو باحیثیت ماں ہم ان کو اپنی ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور باحیثیت ماں ان سے دین کی باتیں ہم نے سیکھا. دوسری دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1034. یہ دیکھیے امام نماز پڑھا رہا ہے. غور سے سنیے، آج میری تقریر کچھ دوسرے ٹائپ کی ہو رہی ہے، آ رہا ہوں میں مسجد کے اوپر بولوں گا کچھ. یہ امام نماز پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، اور امام غلطی کر دیا، کہیں نماز میں غلطی کر دیا. اب کیا کریں گے آپ بولیے تو؟ کیا کریں گے؟ امام، ہاں لقمہ دیں گے آپ، اور امام غلطی کر دیا ہے، بھول گیا ہے کہیں، تو آپ پیچھے سے کہیں گے سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور اگر لیڈیز ہے تو وہ کیا کرے گی؟ نبی اکرم کے زمانے میں لیڈیز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. ہاں چتوریا والوں سنو، نبی اکرم کے زمانے میں لیڈیز مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی. اگر امام بھول جائے، سامنے مرد ہے، ان کو پتا نہیں کہ امام نے غلطی کی ہے یا نہیں، امام بھولا ہے کہ نہیں، لیکن ایک لیڈیز کو، ایک عورت کو یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں امام غلطی کر دیے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہاتھ کی 3 انگلی، دیکھیے دائیں ہاتھ کی 3 انگلی اس طریقے سے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے گی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ادھر مارے گی. دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر مارے گی نہیں تو ادھر مارے گی. اے چتوریا والو، ایک چلو پانی میں ڈوب کے مر جانا ہے، جبکہ نماز ایک بڑی عبادت ہے، اسلام کے اہم رکنوں میں سے ایک رکن نماز ہے. اور جب نماز میں امام غلطی کر دے، نماز میں امام بھول جائے، تو سنیے نماز میں بھی امام کے سامنے عورت آواز نہیں نکالے گی، سبحان اللہ نہیں کہے گی، الحمدللہ نہیں کہے گی. میرے بھائیو، منظر عام میں اسٹیج میں لا کر کے آپ ان کی آواز کو سنیں گے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ جواب آپ دیں گے. آپ کہاں تک صحیح ہے؟ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے.
ہاں پردہ ہے، کشش ہے. ایک دن نوجوان لڑکوں سے پوچھو، غلط رانگ نمبر پر اگر موبائل میں لگ جائے کہیں اور کوئی لیڈیز اٹھا لے ہیلو ادھر سے بولے گی، دوسرے دن پھر فون کرے گا، تیسرے دن کیوں؟ اس کی آواز میں کشش ہے، وہ پاگل ہو جائے گا. میرے بھائیوں عورت کے آواز میں بھی پردہ ہے. سنیے نماز جیسی عبادت میں عورت نہیں بول سکتی ہے، وہاں وہ تالی بجائے گی اس طریقے سے. تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ آپ یہاں اسٹیج میں لا کر کے بیان کریں؟ برائے مہربانی جو غلطی ہو گئی اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے توبہ. کہیں اللہ کا عذاب اگر آ جاتا تو ہم لوگ کیا جواب دیتے؟ کیا جواب دیتے؟ یہ قرآن و حدیث کے نام پر ہم نے یہ قرآن و حدیث کے اوپر اسلام کے حکومت کے یہ قانون کے اوپر ہم نے بلڈوزر چلایا ہے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی غلطی کو معاف فرمائے. اتنا سن لیجئے. دوسری بات آ رہا ہوں مسجد کے اوپر میں، میرا ٹائم ہے ابھی. دوسری بات، یہ جو چینل والے آئے ہیں میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں کہ یہ آپ بخاری شریف اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس لیے اگر نیت یہ ہے کہ دین کی باتیں دور تک پہنچے، دین کی باتیں دور تک پہنچے، جو نہیں یہاں حاضر ہیں وہ وہاں بیٹھ کے دیکھیں، اگر یہ نیت ہے تب تو صحیح ہے. ورنہ اگر آپ پیسے کی لالچ میں، اگر آپ کچھ کمائی کی لالچ میں الٹا سیدھا یہ آپ فوٹو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کو منظر عام پہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کی نیت ہے کہ لوگ اس میں ٹچ کریں، اور جتنا لوگ اس کو دیکھیں گے ٹچ کریں گے اس سے آپ کی کمائی ہے. غور کر کے سنیے گا، اب تک 2023 میں فلسطین کے بارے میں نے کچھ نہیں کہا ہے. واللہ قسم خدا کی اسٹیج پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں بولا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں. لیکن یوٹیوب کھولیے، سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، موضوع کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. میں دوسرے موضوع پر ٹاپک پر بول رہا ہوں، لیکن مسجد اقصی کا فوٹو لگا کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسجد اقصی کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں نے کچھ کہا ہے، لیکن قسم خدا کی میں نے کچھ کہا نہیں ہے. اور کون چینل والا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ علماء جیل میں جا رہے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا موٹا کام ہے؟ ارے RSS کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. مسلمانوں تمہارے زوال کا وقت قریب آ چکا ہے. کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. کیسے اللہ کی مدد آئے گی ہم جو اسلام کے قانون کے خلاف کریں گے تو؟ چلیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی نیت میں بھی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. اب آئیے چتوریا والوں سنو، جلسہ کس کا ہے؟ مسجد کا. سنیے مسجد کا جلسہ ہے. یہ جو دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ عالیشان مکان، ان تمام بلڈنگوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی گھر ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اور اسی گھر کے بارے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ اکبر. جس نے اللہ کے لیے، پانی تھوڑا دیجئے تو، جس نے اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا. اب اکیلا نہیں، آپ کو اکیلے اگر ہمت نہیں ہے، اکیلے اگر آپ کو طاقت نہیں ہے، غور کر کے سنیے میری باتیں، سن کر کے جائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آپ مل گئے، حصہ لیا اس میں، آپ دنیا میں بنائیں گے اللہ کا گھر، تو کتنا بڑا آفر ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کا گھر بنائے گا. یہ کتنا بڑا آفر ہے. دوسری چیز، مسجد کی کتنی ضرورت ہے؟ غور سے سنیے. پہلے مسجد، اس کے بعد آبادی. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پہلے مسجد، اس کے بعد آبادی. پہلے آپ مسجد بنائیے. دیکھیں اللہ کے رسول جب ہجرت کیے، اور ہجرت کیوں کیے تھے معلوم ہے؟ جب مکے میں
دن بدن اسلام کی تعداد بڑھنے لگی، لوگ مسلمان ہونے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، اسلام ترقی کرنے لگا۔ اسلام کے جتنے بڑے بڑے ہیرو، دشمنوں کے جتنے بڑے بڑے ہیرو تھے، نیتا ٹائپ کے لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ دشمنوں کے ہیرو تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، کہا کہ یہ دیکھیے دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ اسلام ترقی کر رہا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، چلیے نبی کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ مشورہ کیے سب لوگ، اللہ رب العالمین نے، میں مختصر بتا رہا ہوں، بجریہ جبرائیل اللہ نے آپ کو یہ اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ کے قتل کی پلاننگ بنا چکے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے رسول نکل گئے، سنیے غور سے، اللہ کے رسول نکل گئے، ہجرت کرنے لگے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ سنیے، راستے میں ایک جگہ کا نام ہے قبا۔ کیا نام ہے؟ قبا۔ وہاں پر آپ رکے، ٹھہرے، اور سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، اللہ کے رسول 14 دن تک وہاں ٹھہرے تھے۔ کتنے دن تک؟ 14 دن تک اللہ کے رسول ٹھہرے تھے۔ اور اللہ کے رسول وہاں جو رکے 14 دن، تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنایا۔ ایک چیز معلوم ہوئی، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، یہ سوچتے ہیں مسجد نبوی پہلی مسجد ہے، جو مدینہ میں ہے وہ مسجد پہلی مسجد نہیں ہے۔ راستے میں اللہ کے رسول قبا میں 14 دن کے اندر ایک مسجد بنا دیے تھے۔ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ پہلے آپ مسجد بنائیے، بعد میں آبادی، اور مسلمان جہاں پر ہو وہاں پر مسجد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قبا سے چونکہ مدینہ نہیں آئے تھے، مدینہ جب اللہ کے رسول آئے، جہاں آپ کی سواری بیٹھی تھی، واقعہ بہت لمبا چوڑا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے شارٹ کٹ بتانا ہے۔ نبی اکرم نے خالی جگہ کو دیکھا، نبی اکرم نے پوچھا، اے لوگو یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول یہ جگہ تو 2 یتیم بچوں کی ہے، 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ۔ دونوں بچے اللہ کے رسول کے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا یہ زمین تم دونوں کی ہے؟ دونوں بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ زمین تو ہم دونوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو، میری تمنا خواہش یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ مدینے میں گئے، سب سے پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنائے۔ اللہ کے رسول مدینے میں گئے، سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بنائے۔ تو دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اللہ کا گھر بنائیں گے تو جائیے، ہم فری میں دے رہے ہیں، مفت میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم فری میں نہیں لیں گے، تم کو قیمت لینی پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول قیمت دلوا بھی دیے۔ سنیے، نبی کے اس فعل سے پتا چلتا ہے، ایک نکتہ یاد رکھیے، کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں۔ مسجد آپ کی بنے گی ہی نہیں، زبردستی وہاں بنائیں گے تو۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ بابری مسجد کے وہاں اگر مندر تھی اور اس کو توڑ کر کے اگر مسجد بنائی گئی ہے تو اتنی دن سے ہماری مسجد قبول ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کوئی مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، یہ میں نہیں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ سنیے، تو مدینے میں گئے اللہ کے رسول، وہاں پر بھی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنائے، مسجد نبوی۔ اور ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے نبی کے زمانے میں مسجد چھوٹی موٹی تھی، کھجور کے پتوں کی چھتیں، بعض دفعہ جب بارش ہوتی تو آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرے قطرے جب زمین پر گرتے اور صحابہ کرام سجدہ کرتے، نبی اکرم سجدہ کرتے، زمین کے دھول اور کیچڑ صحابوں کے چہروں میں، نبی کے چہروں میں لگ جایا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں سنیے غور کر کے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ مسجد نبوی
दिन गुजरता गया, साल गुजरता गया, और सुनिए आज वही मस्जिद है जिसमें तकरीबन 12 से 13 लाख हाजी, अरे हजार नहीं बोल रहा हूं, सुनो, 12 से 13 लाख हाजी एक साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐ चितौरिया वालों सुनो, नबी के जमाने में उस वक्त जिस वक्त मस्जिद बनी थी, कसम खुदा की खजूर के पत्तों की छत थी। उस वक्त मदीने में लोग उतने अमीर नहीं थे, उनके पास मालो दौलत उतने नहीं थे। सुनिएगा तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। मदीने में नबी के जमाने में ये लाइटें नहीं थी, ये बिजली का इंतजाम नबी के जमाने में नहीं थी। सुनिए मेरे भाइयों, ये तेल, मिट्टी का तेल जिसको आप कैरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल डाल करके चिराग जलाया करते थे। मस्जिद नबवी का तो ये हाल था कि मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरी में हुआ करती थी। किसी के घर इतना तेल नहीं कि मस्जिद नबवी के चिराग मस्जिद नबवी में दे और चिराग जलाने का काम आए। किसी के घर इतना तेल नहीं। बाज दफा तो मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। चितौरिया वालों सुनो, एक सहाबाए किराम शायद तमीम दारी, ये सहाबाए किराम, एक सहाबा जिनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, इन्होंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मस्जिद नबवी में चिराग ला करके रख दिए, और जैसे ही अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए, नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने देखा आज मस्जिद नबवी में किसी ने चिराग लाया है, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नबी अकरम ने पूछा, ये चिराग का इंतजाम किसने किया है, किसने तेल लाया है, किसने मस्जिद नबवी में चिराग का इंतजाम किया है? वो सहाबी जिसने इंतजाम किया था कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, तेल का इंतजाम नहीं था, लेकिन मैंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मैंने अल्लाह के घर में उस चिराग को ले आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने सिर्फ मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, बल्कि तुमने पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है। ये देखिए मस्जिद के सिलसिले में मेरे भाइयों, ये देखिए सहाबाए किराम कैसे आगे बढ़ते थे, कैसे। सुनिए, नबी अकरम एक मजमे में, जिस तरह आप बैठे हुए हैं, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, सुनिएगा, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं वैसे अल्लाह के रसूल एक मर्तबा सहाबाए किराम को लेके बैठे हुए थे, और कुरान करीम की एक आयत, इसीलिए मैं ये कहाँ पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं, चूंकि मैंने सूरह बकरा की आयत तिलावत की है। चलिए, वहां पर एक आयत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। आप सवाल करेंगे, मौलाना तब सारी कायनात के लिए नहीं है? नहीं, सारी कायनात के लिए भी है। अल्लाह ने दूसरे जगह में फरमाया है, हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी कायनात के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, जैनियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए ये कुरान हिदायत है। लेकिन बिलखुसूस अल्लाह से डरने वालों के लिए ये कुरान हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब आइए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, एक आयत देखिए कैसे बदलते थे सहाबाए किराम। एक आयत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या मिलेगा, हम अल्लाह को देंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चलो जन्नत। अरे एक चीज बता दूं, मस्जिद की जहां बात आ जाए ना, जिस काम में भी आप हिस्सा लेंगे, मतलब टोटी खराब है, टोटी समझते हैं ना, वो जो पानी निकलता है, आप क्या बोलते हैं इधर पता नहीं, तो हाँ, नल पानी निकलता है, आपने उसका काम करवा दिया। पंखा खराब है, आपने पंखे का काम करवा दिया। हाँ,
مسجد میں بجلی لائٹ کی بل زیادہ آتا ہے، آپ نے کہہ دیا مؤذن صاحب میں بل بھر دوں گا، ہاں اس کا بل میں دوں گا، مشین خراب ہو گئی ہے مشین میں ٹھیک کروا دیتا ہوں۔ جانتے ہیں اگر، پھر غور سے سنیے، اگر مسجد کے کسی کام میں آپ نے حصہ لیا اس کا بدلہ جنت سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بدلہ جنت سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جانتے ہیں جہاں بھی مسجد کا معاملہ ہے دیکھیں گے حضرت عثمان آگے بڑھ چڑھ کر کے ہے، حضرت عثمان۔ تو چلیے میں 2 منٹ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول بدلے میں کیا ملے گا؟ نبی اکرم نے بتایا کہ بدلے میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو دیدہ انصاری کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مدینے میں میرے 2 باغ ہیں، کھجور کے 2 گارڈن ہیں۔ اللہ اکبر، کھجور کے 2 باغ، 2 گارڈن ہیں اللہ کے رسول میرے، آپ بتائیے کون سا میں اللہ کے راستے میں دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی وہ تو تم جانتے ہو کہ کون سا تم اللہ کو دو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ میں اوپر والا باغ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں دے دیے، جنت کی لالچ دیکھیے میرے بھائیوں، جنت کی جب بات آتی تھی صحابہ کرام دوڑ کر کے آتے تھے۔ اللہ کے رسول بتائیے کیا کرنا ہے؟ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ لوگ ٹائم مختصر دیے ہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا، سنیے گا۔ تو جب دے دیے گھر میں آئے، گھر میں دیکھا بیوی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، پڑوس کے لوگوں سے پوچھا میری بیوی کہاں گئی ہے؟ پڑوسیوں نے بتایا اے ابو دیدہ آپ کو آنے میں لیٹ ہو گیا، آپ کی بیوی بچوں کو لے کر کے باغ میں، کھجور کے باغ میں چلی گئی ہے کھجور کھلانے کے لیے بچوں کو۔ ابو دیدہ انصاری نے جیسے ہی سنا میری بیوی کھجور کے باغ میں چلی گئی ہے، دوڑ لگا دیے اور تیز دوڑنے لگے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس باغ کو، میرے پاس تو 2 باغ ہیں، جس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اسی باغ میں کہیں یہ چلی نہ جائے۔ دوڑ کر کے جب پہنچے کیا دیکھتے ہیں، ہائے رے جس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دیا تھا اسی باغ میں یہ چلی گئی ہے۔ باہر سے ابو دہدہ کہہ رہے ہیں اے میری بیوی نکلو، جلدی باہر نکلو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے باہر نکلو۔ باہر آ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کیوں گئی تم اس میں؟ کہا آپ کو آنے میں لیٹ ہو، آپ آنے میں لیٹ کر دیے، بچے بھوکے تھے، میں نے اس کو کھجور کھلانے کے لیے میں یہاں تک لے آئی۔ کہا اچھا اے میری بیوی یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا تو میں کیوں جاؤں گا اندر، اسی لیے میں نے تم کو بلا لیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کیا کیے؟ کھجور پکنے کے قریب تھے، بالکل پکنے کے قریب تھے، بس 2-4 دنوں میں کھجور کٹ کے مارکیٹ میں لے جاتے، ان کے بھی اچھے دن آ جاتے۔ اور سنو 1-2 درخت نہیں، اے چتوریا والوں 1-2 درخت نہیں بلکہ کھجور کے 600 درخت تھے اس میں۔ کتنے درخت؟ 600، 600 درخت اس میں لگے ہوئے تھے۔ اب سنیے میرے بھائیوں، کہا اوڑھنی میں کیا ہے؟ کہا یہ دیکھو چند کھجوریں ہیں میری اوڑھنی میں۔ ابو دیدہ نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیے باغ کے اندر پھینک دیے، بچوں کے پاکٹ میں، بچوں کے جیب میں جو کھجوریں تھیں ان کھجوروں کو نکال کر کے باغ کے اندر پھینک دیے۔ بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھیں اب تک ان بچوں نے حلق کے نیچے کھجوریں، حلق کے نیچے وہ کھجور نہیں اتری تھی۔ میرے بھائیوں منہ سے نکال کر کے باغ کے اندر پھینک دیے۔ اے میرے بھائیوں اس کے بعد جو کھجوریں کھا لیے تھے ان کے بارے میں ابو دیدہ نے کیا کہا، اے اللہ میری بیوی کے دوپٹے میں جو کھجوریں تھی اللہ میں نے اس کو باغ کے اندر پھینک دیا ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کے جیب میں پاکٹ میں جو کھجوریں تھی اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی باغ میں پھینک دیا ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھی وہ بھی میں نے باغ میں دے دیا ہے۔ اے اللہ جو کھا لیے گئے میرے بچے حلق سے نیچے اتار لیے گئے، اے اللہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، اے اللہ اس کی یہ میرے بس کی بات
بات نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ تو معاف کر دے۔ اے چتوریا والو، ایک آیت سننے کے بعد نبی کی ایک فرمان سننے کے بعد کیسے صحابہ کرام جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے اور آ کر کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسے مقابلہ کرتے۔ اے میرے بھائیوں، چونکہ میرے ہاتھ میں صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے، اے میرے بھائیوں، آخر میں ایک چیز آپ نے کہا ہم قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، مذہب اسلام میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو رب کا گھر ہے جہاں دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، اے میرے بھائیوں، رب کے گھر کے لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبوں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ جو آپ نے دیا ہے دے دیا ہے، اس کو چھوڑیے، جو آپ نے دیا ہے دے دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے اوپر والے جیب سے، نیچے والے جیب سے، پیچھے والے جیب سے، ہر جیب سے آپ نے نکال کر کے دے دیا ہے، لیکن چتوریا والو سنو، میں رب کے اس گھر کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اگر 1 ہی روپیہ ہے نا، 1 روپیہ، زیادہ نہیں، یہ میں علل عقل کم، سب سے کم بول رہا ہوں میں، اگر 1 ہی روپیہ ہے اور آپ اس غرض سے، اس نیت سے رکھے ہیں کہ 1 روپیہ میرے جیب میں رہے، ارے صبح بچے یہ چاکلیٹ کھا لیں گے، یہ دکان جائیں گے، کچھ اور کھا لیں گے بچے۔ سنیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 1 روپیہ جنت میں جانے کے لیے بہانہ بن جائے۔ اور میں نے کہا نا، من بنا للہ مسجدن، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا، اکیلے تو اکیلے، اور اکیلے نہیں تو اس میں شامل ہو گیا جو بنا رہے ہیں، تو اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے میں کھڑا ہو رہا ہوں، جن کے جیب میں جتنا ہوگا بس 5 منٹ کے اندر اپنے ہاتھ میں دیجئے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اپنے ہاتھ میں دیجئے۔ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم آپ چل کر کے میرے پاس آئیں گے۔ رات کا آخری حصہ ہے، اللہ دنیاوی آسمان میں ابھی ہے، جو آسمان ہم دیکھ پا رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ دیکھ کر کے کہے گا، ہائے رے بندہ، میری ایک آواز پر تم مسجد کی مدد کر رہا ہے۔ آئیے تو میرے بھائیوں، آئیے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اٹھیے تو میرے بھائیوں جتنے ہیں، برائے کرم میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کی ہے، آئیے تو میرے ہاتھ میں دیجئے۔ ماشاءاللہ، ایک بابو ادھر سے 500 روپیہ، آئیے بھائیو، آئیے، پیچھے تھوڑا سا حرکت کیجئے، میرے بعد شیخ محترم آ چکے ہیں شاید، ہاں